احباب کو جزائے جمیل عطا فرمائے اور اس ذکر کو اپنی بات قبول فرمائے، اور کل بروز محشر ناظرین ہمارے لیے تمام سننے والوں کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ حضرت میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد کے پیچھے آپ میرا خیال ہے تشریف فرمائے ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی نا آپ کو مزار شریف کوفے کی مسجد کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کل بروز محشر ان کی ایک نگاہ ہم پہ پڑ جائے کہ جن پر حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ ہے۔ جاتے جاتے ایک بات ناظرین میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ حق کہتے رہے اور حق کہتے کہتے چلے گئے، اور آج ہم مصلحت پسند بن کر حق کہنا ہی نہیں چاہتے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر حق ادا کر سکتے ہیں تو صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ جو مسجد اقصیٰ میں ہمارے بہن بھائی شہید کیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جتنی بھی یہودی اور اسرائیلی پروڈکٹس ہمارے گھروں میں موجود ہیں ان کو تو نکال کے باہر کر سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ پیسہ نہیں جانے دیں گے جو آپ کے خلاف جنگوں میں استعمال ہوتا ہے اور آپ کا خون بہانے میں استعمال ہوتا ہے، اتنا ہم کر سکتے ہیں، امتحان میں کر لینا چاہیے۔ کتاب الشفا ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے آپ کو بتاتے ہیں، اگر کسی ظالم شخص کے ظلم کا خطرہ ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے نجات مل جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک کہ قیامت کے دن صرف اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا میاں رضی اللہ تعالیٰ والے سے، ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ مل کے نعرہ لگائیں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز سناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، آپ کو اور السلام علیکم۔ آخر میں ان منقبت کا نذرانہ سنیں گے، آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں، اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔